السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کھیتوں کی سیر۔ اسکول کی چھٹیاں تھی، میں اپنے دوست عظیم سے ملنے اس کے گاؤں گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اس نے کہا، بھائی واہ، اب تو چھٹیاں گزارنے میں بڑا ہی مزہ آئے گا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ کھیتوں کی سیر کروں گا۔ یہ سن کر وہ اور بھی خوش ہوا اور کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں تمہیں اپنے کھیتوں کی سیر کرواؤں گا۔ دوسرے دن ہم صبح سویرے گاؤں سے باہر نکلے۔ سامنے ہر طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ بعض کھیتوں میں فصلیں اگی ہوئی تھی اور بعض کھیتوں میں کسان مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ عظیم نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایک کر کے بہت سے کھیتوں کی سیر کراتا ہوں۔ آؤ پہلے دریا کے کنارے چلتے ہیں، جہاں سے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک اونٹ، جس کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، رٹ کی بلی سے بندھا ہوا گول چکر کاٹ رہا ہے۔ اس کے اگلے گھٹنوں میں تیل کے گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ اونٹ کے ہر قدم پر ایک دلکش آواز پیدا کر رہے تھے۔ بلی کے گھومنے سے ایک چرخی گھوم رہی تھی۔ اس سے ملی ہوئی ایک دوسری چرخی بھی گھوم رہی تھی، جس کے گرد بہت سے ڈبے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ ڈبے چرخی کے گھومنے سے دریا کے پانی میں ڈوبتے اور پانی لے کر نکلتے۔ وہ پانی ایک لکڑی کی نالی پر گر رہا تھا اور وہاں سے کھیتوں میں جانے والی نالی میں آ رہا تھا۔ ڈبوں سے پانی گرنے کی چھم چھم اور اونٹ کے گھنگروؤں کی چھن چھن کی آوازیں مل کر عجیب سامان پیدا کر رہی تھی۔ اس دوران وہاں موجود ایک شخص کبھی کبھی اونٹ کو زور سے ہو ہو کر کے ہانکتا اور کبھی منہ سے کچ کچ کی آوازیں نکالتا، تاکہ اونٹ سست نہ پڑے یا رک نہ جائے۔ پھر ہم پانی کی نالی کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی طرف آئے۔ سامنے دھان کا کھیت تھا۔ پانی اسی کھیت میں جا رہا تھا۔ وہاں بہت سے مرد اور عورتیں اپنی کمر سے بندھی ہوئی ایک چادر میں سے کچھ ہری ہری گھاس نکال کر اس پانی بھرے کھیت میں خاص انداز سے گاڑ رہے تھے۔ عظیم نے بتایا کہ یہ لوگ پنیری لگا رہے ہیں۔ کچھ دن بعد یہ پودے بڑے ہو کر دھان کی لہلہاتی فصل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ میں نے خیریت سے پوچھا کہ یہ گھاس دھان کی فصل کیسے بن جائے گی؟ عظیم نے زوردار کہکا مارا اور کہا، بھائی یہ گھاس نہیں ہے، یہ دھان کی پنیری ہے۔ کسان پہلے دھانوں کو ایک مخصوص زمین کے ٹکڑے میں بوتے ہیں، پھر کچھ دنوں میں ان دھانوں سے کلے پھوڑتے ہیں۔ جب یہ کلے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں وہاں سے اکھاڑ کر کھیتوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ کلے اگے ہوئے دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے ایک اور طرف لے گیا، جہاں پانی بھری زمین میں یہ کلے اگے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ان کلوں کو اکھاڑ کر ان کی چھوٹی چھوٹی پھولیاں بنا رہے تھے۔ ایک طرف کچھ کسان ہل جوت کر زمین کو نئی فصلوں کے لیے تیار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ مٹی کچھ گیلی تھی۔ عظیم نے بتایا کہ یہ کسان اب ان کھیتوں میں پیاز کی پنیری تیار کریں گی۔ پھر دھان کی طرح پیاز کے پودے بھی یہاں سے اکھاڑ کر کھیتوں میں قطار سے لگا دیں گے۔ اور دیکھو، برابر والے کھیت میں کسان سہاگے کے ذریعے ہل جوتے ہوئے کھیت میں مٹی کے ڈھیلوں کو ہموار کر رہا ہے، تاکہ یہاں گندم یا مکئی کا بیج ڈالا جا سکے۔ پھر عظیم مجھے ایک اور کھیت میں لے گیا، جہاں کچھ ننھے پودے اگ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ مسور کا کھیت ہے۔ یہ بس 40 دن میں تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی مسور کی پہلیاں ہری ہی ہوتی ہیں کہ انہیں کاٹ کر ایک صاف جگہ پر جمع کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ دھوپ میں سوکھ جاتی ہیں تو اس ڈھیر پر لکڑی مار کر پھلیوں سے مسور کے دانے نکالے جاتے ہیں۔ عظیم نے مزید بتایا کہ اگر مسور کی پھلیوں کو کھیت ہی میں سوکھنے دیا جائے تو خشک ہو کر خود بخود پھوٹ جاتی ہیں اور ان کے دانے کھیت کی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اب عظیم کھیتوں کی منڈیروں پر
چل کر مجھے ایک اور کھیت میں لے گیا۔ وہاں دیکھا تو کچھ مرد، عورتیں اور بچے کھیت سے سبزیاں چن رہے تھے۔ کچھ لوگ بھنڈی اور توری چن رہے تھے تو کچھ بینگن اور کریلے۔ کچھ عورتیں ٹماٹر کے پودوں سے لال لال ٹماٹر چن رہی تھیں۔ کہیں زمین کھود کر اور وہی نکالی جا رہی تھی۔ عظیم نے ایک اور کھیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گنے لگے ہوئے ہیں، آؤ ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہاں عظیم کے جاننے والے کسان بیٹھے تھے۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور عظیم نے ان سے میرا تعارف کرایا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ہمیں کچھ گنے توڑ کر عظیم نے بتایا کہ یہ گنے یہاں سے کارخانوں میں جاتے ہیں جہاں ان سے چینی بنائی جاتی ہے۔ ہم بڑے مزے سے گنے چوستے رہے اور کھیتوں میں منڈیروں پر سے ہوتے ہوئے خوش خوش گھر لوٹے آئے۔